السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 19۔ استحوذ غالب آ گئے علیہم ان پر الشیطان شیطان۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے شیطان ان پر غالب آ گیا، یعنی شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے، یعنی وہ اب شیطان کی پکڑ میں ہے، شیطان نے ان کو جکڑ رکھا ہے، شیطان ان پر مسلط ہو گیا، گھیر لیا ہے ان کو، ان کے دلوں کو قبضہ کر لیا ہے۔ تو جب شیطان کسی کو گھیر لے، جکڑ لے، مسلط ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ، پھر اس نے بھلا دیا انہیں ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جب انسان شیطان کے ٹریپ میں پھنس جاتا ہے تو اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ غافل ہو جاتا ہے، شیطان اس کو بھلا دیتا ہے۔ اور شیطان جو ہے انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ انسانوں میں سے شیطان کبھی دوست کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ کوئی اور لوگوں کو دیکھیں گے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، جن کا آپ پر قبضہ ہوتا ہے، یا آپ کو اتنا اثر انداز کرتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں میں آ کے پھر اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہونے لگتے ہیں، نیکی کے کاموں سے دور ہونے لگتے ہیں۔ تو انسان کی شکل میں بھی شیطان موجود ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمیں دور کر دیتے ہیں، نیکیوں سے دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی صحبتوں سے ہمیں بچائے۔ تو شیطان جب کسی پہ قبضہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سے وہ غافل ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اور اب دیکھیں کہ جو انسان اللہ سے ہی غافل ہو جائے تو بتائیں کہ کیا اس کی زندگی میں کوئی برکت ہوگی؟ کہیں اسے سکون ملے گا؟ کہیں اسے برکتیں حاصل ہوں گی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا۔ تو ایسے دوستوں سے بھی دور رہنا چاہیے جو شیطان نما ہوتے ہیں، جو آپ کو نیکیوں سے روکتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ الا، آگاہ رہو، خبردار، ان بے شک حزب الشیطان، شیطانی لشکر، شیطان کے گروپ، هم الخاسرون، وہی ہے خسارہ پانے والے۔ اصل خسارہ پانے والے یہی لوگ ہیں، یہ شیطان کے لشکر ہے، یہ شیطان کے گروپ ہے۔ اور اگر شیطان کسی کو ٹریپ کر لے، کسی پر قبضہ کر لے تو اس کے قبضے سے نکلنا بہت ہی مشکل ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جس کی مدد فرما دے وہی نکل سکے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، کسی گاؤں یا جنگل میں جب 3 آدمی ہوں اور وہ نماز قائم نہ کرے تو ان پر شیطان قبضہ جما لیتا ہے، لہٰذا جماعت کو اختیار کرو۔ ریوڑ سے الگ ہو جانے والی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو انسان کو جب اکیلا دیکھتا ہے ایک مومن کو شیطان، تو اس پہ حملہ کرنا بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لشکر کے ساتھ رہیں، ایسے گروپ کے ساتھ رہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں میں آگے ہیں، اللہ والے لوگ ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے تو شیطان کے حملے بھی ہم پر کم ہوں گے، ورنہ شیطان تو تاک لگا کر بیٹھا ہے کہ ذرا سا موقع ملے اور ہمیں کھینچ لے۔ اور جب ایک دفعے اس کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی دلدل ہے کہ انسان پھر ڈھستا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ نیک صحبتیں ہیں تو پھر اس کو وہ دوبارہ اس طرف کھینچ لیتی ہے۔ اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم دیکھیں گے حزب اللہ، اللہ تعالیٰ کے بھی لشکر، اللہ تعالیٰ کے گروہ کون سے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ آج کی آیت میں ہم نے حزب الشیطان دیکھا کہ شیطان کے لشکر، شیطان کے پارٹی، شیطان کے گروہ کون ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہمارا سورہ مجادلہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ لوگ اچھی طرح سے اپنی نوٹس بھی بنایا کریں۔ دیکھیں آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں تفسیر سننے کے لیے، 20-25 منٹ لگاتے ہیں، یہ آپ کے ذہنوں میں کچھ ہفتے کچھ مہینوں کے تک رہیں گی، اس کے بعد آپ یہ ساری تفسیر سب کچھ بھول جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس نوٹس ہوگی، جب بھی آپ کو یہ سورہ کے بارے میں کچھ مزید معلومات چاہیے تو آپ نوٹس کھولیں گے، آپ کے پاس سب کچھ سامنے ہوگا۔ اور علم اسی طرح حاصل کیا جاتا ہے قلم کے ساتھ۔ تو علم کو لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، ریوائز بھی کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے۔ اگر آج تک آپ نے نوٹس نہیں تیار کیے ہیں تو آج اس سے کریں، اور یہ نوٹس انشاءاللہ میزان میں تولے بھی جائیں گے۔
ایسے نہیں کہ یہ نوٹس بیکار ہے، نہیں، ان کی انک بھی تولی جائے گی. جتنا ہمارا اخلاص ہوگا نوٹس بنانے میں، اس اخلاص نیت پر ہمیں اجر دیا جائے گا. کیا پتہ کہ اس کی نوٹس کی وجہ سے ہم کتنے سارے نیکیاں کما سکتے ہیں. تو نوٹس ضرور بنائیے گا، اچھی طرح سے ریویژن کریں اور اپنی تدبر کلاس مس نہ کریں. دیکھیں مومن کیسا ہوتا ہے، نیکیوں کا حریص، کوئی بھی نیکی کا موقع نہیں چھوڑتا ہے. جہاں جہاں نیکی کے موقع ملے وہاں پہ دوڑ لگائیں. اللہ کو ایسے مومن بہت پسند ہے. ان آیات کی تلاوت سنیں سورۃ المجادلہ آیت نمبر 20 سے، اور انشاءاللہ آج یہ سورہ ہمارا مکمل ہو جائے گا. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یحادون، مخالفت کرتے ہیں، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی. اس آیت میں ایسے کفار جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، شدید اس کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ حق سے دور ہے، اسی لیے ان کا راستہ ایک طرف ہے اور ہدایت کا راستہ دوسری طرف ہے. تو ایسے کفار کے بارے میں فرمایا اولئک، وہی لوگ ہیں، فی الاذلین، ذلیل ترین لوگوں میں سے، یعنی یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ دنیا اور آخرت میں نہایت ذلیل و رسوا ہوں گے. کتب اللہ، اللہ نے لکھ رکھا ہے، لاغلبن، کہ ضرور غالب آؤں گا، انا، میں، و رسولی، اور میرے رسول. اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول غالب رہیں گے، یعنی اپنی کتاب میں اللہ نے لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں اسے لکھ دیا ہے. اب یہ لکھا ہوا ہے، اب کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، اس لکھے کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی بدل سکتا ہے. اور دنیا اور آخرت میں فتح و نصرت اسی ذات پاک کے لیے ہے، اس کی کتاب کے لیے ہی ہے، اس کے رسولوں کے لیے ہے اور اس کے مومن بندوں کے لیے ہے. اور اچھا انجام صرف اور صرف پرہیزگاروں کا ہی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قوی، قوی ہے، عزیز، نہایت غالب ہے. اللہ تعالیٰ قوی ہے یعنی بہت زوراور ہے، اور عزیز نہایت زبردست ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما رکھا ہے، فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اپنی دشمنوں پر غالب رہے گا اور اسے کوئی نہیں چینج کر سکے گا. اور دنیا اور آخرت میں مومنوں کو ہی فتح و نصرت حاصل ہوگی اور انہی کا انجام اچھا ہوگا. یعنی جس طرح اگر ہم پچھلی امتوں کی طرف دیکھیں، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا، تباہ کیا ان کو. تو اب ان کا بھی شمار انہی اہل ذلت میں ہوگا، اور ان کے حصے میں بھی دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں آئے گا. پچھلی قوموں کو دیکھ کر ہی سیکھ لیں، کتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط، قوم ثمود، فرعون کی قوم، کیا طاقتور قومیں تھیں، کیا تہذیبیں تھیں ان کی، لیکن کوئی نہیں بچا. اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام دکھا دیا اس دنیا میں بھی، اور ایک عبرت کا نشان بن کے رہ گئے. کہاں گئی ان کی وہ طاقتیں، وہ تہذیبیں؟ کچھ بھی باقی نہیں رہا. لوگوں کے لیے ایک سبق بن کے رہ گئے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑے تھے. تو اب ان کا بھی شمار انہی میں سے ہوگا. آیت 22 میں مومن کافروں سے دوستی نہ رکھیں. لا تجدو، نہیں آپ پائیں گے، قومن، ایسی کوئی قوم کو جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہو، باللہ والیوم الآخر، اللہ اور روز آخرت پر، یوادون، کہ وہ دوستی کرے، من حاد اللہ و رسولہ، ان سے جنہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول سے. تو یہاں پہ فرما دیا کہ جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور آخرت پہ جن کا ایمان ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہرگز کہ وہ جا کے ان سے دوستیاں کریں، ان سے جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں، ان سے جو اللہ اور رسول کو برا بھلا کہتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں. تو ایمان والے تو ہرگز اس طرح نہیں ہوتے، چاہے وہ ولو، اور اگرچہ کانو، وہ ہو، آباءہم، اگرچہ وہ ہو ان کے باپ، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے، او اخوانہم، یا ان کے بھائی، او عشیرتہم، یا ان کے قبیلے.
یہ ان صحابہ اکرام کے بارے میں نازل ہوئی جب جنگ بدر میں صحابہ اکرام نے دکھا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے کسی کی نہیں محبت ہے. اور جنگ بدر میں اس طرح کا ماحول تھا کہ ایک طرف جس سے وہ لڑ رہے ہیں جو کافر ہیں، ان میں مومنوں کے کسی کے بھائی ہے، کسی کے چچا ہے، کسی کے بیٹے ہیں، اور ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے. اور یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں جن سے ایک دلی محبت ہوتی ہے، ایک نیچرل ان کی محبت دل میں ہوتی ہے، ایک ساتھ کافی عرصہ گزارتے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں. تو ایسی محبتوں کے ساتھ لڑنا، ان پر تلوار اٹھانا، ان کے ساتھ جنگ کرنا کتنا سخت امتحان تھا. لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یہ سچ کر کے دکھایا کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت نہیں ہے. انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے خلاف جنگ کی، تلوار اٹھائے، کمزور نہیں پڑے، وہ لڑکھڑائے نہیں. تو یہ آیات ان صحابہ اکرام کے بارے میں نازل ہوئی، اسپیشلی جب وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ ہو. یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جب جنگ بدر میں انہوں نے اپنے والد کو قتل کر دیا تھا. والد ان کے خلاف تھے جو کافروں کی طرف سے تھے، مشرکین کی طرف سے تھے، اور انہوں نے اپنے والد کو خود قتل کیا جنگ بدر میں. او ابناءہم، یا ان کے بیٹے. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا تھا. ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اسلام نہیں لایا تھا اور وہ کفار کی طرف سے آئے تھے. تو جب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب اسلام قبول کر لیے تو انہوں نے اپنے باپ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابا جان، کئی دفعے جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں، آپ میرے والد ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن اگر بیٹے تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا. دیکھیں گی ان کی محبتیں کس طرح تھی کہ اللہ کی محبت کے آگے اپنی بیٹے کی محبت کو تک انہوں نے ترجیح نہیں دی، اور بیٹے کو کہا کہ اگر تو میرے تلوار کے نیچے آتا تو میں کبھی تجھے نہیں چھوڑتا. اور وَإِخْوَانَهُمْ، یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنے بھائی کو جنگ بدر میں قتل کر دیا تھا. او عشیرتہم، یا ان کے خاندان ہی کے لوگ کیوں نہ ہوں. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنے بہت قریبی رشتہ دار کو قتل کر دیا تھا. اسی طرح حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو جنگ بدر میں قتل کیا. دکھا دیا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں سب سے زیادہ ہے. اور پھر جب یہ قیدی بن کر آ گئے جنگ بدر میں، مشرکین اور کفار کو جب قیدی بنا کر لایا گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ کیا کہ اب یہ قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے، یعنی ان کو کیا سزا دی جائے، ان کو چھوڑا جائے یا کیا کیا جائے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیتے ہیں فدیہ لے کے، یعنی رینسم لے لیں گے اور ان قیدیوں کو چھوڑ دیں گے. ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے یہ اسلام قبول کر لے، اور جو رینسم ملے گا، جو فدیہ ملے گا، اس سے مسلمانوں کی ایک تقویت کا باعث بھی بنے گا، یعنی مسلمانوں کو اس مال سے ہم مدد بھی کر سکتے ہیں. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ کافروں میں سے ہر قیدی کو اس کے رشتہ دار کے سپرد، یعنی اس کے حوالے کر دیا جائے، اور وہ خود اپنے قیدی رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند آیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم قتل اپنے ہاتھوں سے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، اپنے خود کے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے دکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مخالفت کی، دشمنی کی، سازشیں کرتے تھے. تو ان کو قتل کرنے کے لیے خود آگے بڑھے تاکہ اللہ کو دکھا دیں کہ یا اللہ تیری محبت سے آگے کسی کی محبت نہیں ہے.
جو لوگ تجھ سے نفرت کرتے ہیں، تجھ سے بغاوت کرتے ہیں، تجھ سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری دوستیاں کیسے ہو سکتی ہے؟ انہی کے بارے میں فرمایا اولئک، یہ لوگ، کتبہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الایمان، ایمان، وایدہم، اور اس نے تائید کی ان کی، یعنی ان کی مدد کی، بروح من، ایک روح کے ساتھ اپنی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور مدد عطا فرمائی، اور انہی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو راسخ کر دیا۔ یہ ہے سچے ایمان والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اس طرح انعامات کی بارش فرمائی، وَيُدْخِلُهُمْ، اور داخل کرے گا وہ انہیں، جنات، ایسے باغات میں، تجری کے چلتی ہیں، من تحتها، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو سب سے پہلا انعام وہ ہمیشہ کی زندگی ان کے لیے جنت میں، ایسے باغات میں جو کبھی نہیں ختم ہوگی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ اور دوسرا سب سے بڑا انعام، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے، رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ عنہم، ان سے، وردو، اور وہ راضی ہو گئے، عنہ، اس سے۔ کتنی پیاری بات ہے، اتنا بڑا انعام کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنوں کو ناراض کر دیا، اپنوں کے خلاف کھڑے رہ گئے، اپنوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، جنگ بدر میں دکھا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اپنی رضا سے انہیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اللہ ان سے راضی ہے، اولئک حزب اللہ، یہ لوگ ہیں اللہ کا گروہ، اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کا گروپ ہے۔ الا، آگاہ رہو، ان حزب اللہ، یقیناً بے شک اللہ کا گروہ، اللہ کا حزب، ہم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ایک تھے جو شیطان کے گروہ تھے، اور یہ ہے اللہ کا گروہ، اللہ کا لشکر، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج کی آیات سننے کے بعد ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے، اور ایک شوق بھی ہم سب میں بڑا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ایسے میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے؟ تو دیکھ لیں کہ محبتیں پھر کس کے ساتھ ہے، کس کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ اور سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیوییں، اور تمہارے کنبے قبیلے، اور تمہارے کمائے ہوئے مال، اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ عزیز ہے، تو تم انتظار کرو، تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ رشتہ دار، یہ مال، یہ دولت، یہ ضرورتیں ہیں، ان کی محبت بھی ایک نیچرل چیز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہ ہوں۔ یہ محبتیں پھر جہاد سے نہ روکی، یہ محبتیں پھر پیر کی بیڑیے نہ بنیں، یہ محبتوں میں آ کے پھر نمازیں نہ چھوٹے، ان محبتوں میں جا کے پھر حلال کو حرام، حرام کو حلال نہ کریں۔ تو یہ دکھانا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، اور ہماری زندگیوں کا کیا حال ہے۔ ہم رشتوں کے آگے ٹوٹ جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ کتنے ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ شوہر نہ ناراض ہو جائے، صرف اسی وجہ سے کہ بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی رشتوں پہ کوئی نام نہ آئے، ہمت ہار دیتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں رشتوں کے آگے۔ انہی رشتوں کی وجہ سے، انہی چیزوں کی وجہ سے عبادتوں سے دور رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ التوبہ میں کہ اگر یہ چیزیں تمہیں عزیز ہے، یہ ساری چیزیں، تو پھر تم انتظار کرو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہے۔
تو ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیا قربان کرنا چاہتے ہیں. اللہ اور اس کی رسول کی محبت کو پروو کر کے دکھائیں، زبانی محبت نہیں، دکھائیں، اپنے عمل سے دکھائیں، اپنی زندگیوں سے دکھائیں، اپنے اخلاق سے دکھائیں، اپنے معاملات سے دکھائیں کہ اللہ اور اس کے رسول ٹاپ پریورٹی پہ ہے. کچھ سوال اپنے آپ سے کرتے ہیں، ایسے جھنجھوڑنے والے سوال. وہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے رشتے ہیں، کیسے ہم ان پر تلوار اٹھائیں، کیسے ہم ان کو ناراض کریں، کس طرح ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں. انہوں نے بالکل اس کی کوئی فکر ہی نہیں کی، کیونکہ ان کے لیے اللہ کی محبت ٹاپ پہ تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہم بھی کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر سکتے ہیں. بڑی بڑی باتیں تو رہنے دے، کیا فجر کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ایک دن کا آغاز کرنا ہے، کیا فجر کی نماز کے لیے نیند قربان کر سکتے ہیں؟ اور کئی ایسی عورتیں ہیں، بہنیں ہیں جو شوہر کے آگے آ کے حرام کو بھی حلال کر لیتی ہیں اپنے آگے، صرف اس لیے کہ کہیں یہ رشتہ نہ ختم ہو جائے، کہیں وہ طلاق نہ دے دے، کہیں وہ چھوڑ نہ دے. صرف اس ڈر کی وجہ سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتی ہیں. صرف ایک ہی مثال یہاں دوں گی اور آپ خود سوچیں اس بارے میں. کئی عورتیں آئی بروز بناتی ہیں اور جب آپ ان سے کہتے ہیں نہ بنائیں تو اتنی آسانی سے کہہ دیتی کہ ہمارے شوہر نے کہا ہے، ہمارے شوہر چاہتے ہیں کہ ہم آئی بروز بنائیں. اللہ کے رسول نے منع فرمایا لیکن پھر بھی شوہر کو ترجیح دیتے ہیں، نعوذ باللہ. اور عمل کی بات میں دیکھیں آپ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہرگز ایسا نہیں پائیں گے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ جا جا کر ان سے دوستیاں کریں، محبتیں کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے. اب ہمارے کیا کہنے، کیا منہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو دکھائیں گے؟ ہم تو جا جا کے انہی میں گھستے ہیں، انہی کے طریقے اتنے پسند آتے ہیں، برائڈل شاور، اینیورسریز، گود بھرائی، برتھ ڈیز اور پتہ نہیں کون کون سی خرافات ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو تھوڑا ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول سے دشمنی رکھتے ہیں اور ہمیں ان کے طریقے اچھے لگتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے جہاں پر کبھی ہم بچوں کو آگے لے آتے ہیں، کبھی ہم اپنے شوہر کو آگے لے آتے ہیں، کبھی اپنے رشتہ داروں کو، کبھی اپنے نفس کو، کبھی اپنی خواہشات کو. کتنی افسوس کی بات ہے، وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جو ایک ایک چیز ہماری جانتا ہے، اگر وہ رحم نہ کرے تو جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک اور سورہ ہم سب نے مکمل کیا ہے، لیکن اگر اس سورے سے ہم نے اپنے لیے کوئی عمل کی بات نہیں نکالی، اس سورے کے بعد بھی ہم نے کوئی اپنی لائف میں چینجز نہیں لے کر آئے، تو یہ بس ایک انفارمیشن ہے جو ہم نے لی تھی. تو اب آپ سب نے کیا کرنا ہے، اس سورے کو ایک بار پھر سے دوبارہ پڑھیں اور بالکل اکیلے میں پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد بیٹھ کے تدبر کریں اور کہیں اس میں سے 2 عمل کی بات نکالیں، ایک کرنے والی اور ایک نہیں کرنے والی، اور پھر اس کے بعد پکا ارادہ کرے، عہد کرے، پرومس کرے کہ آج سے یہ عمل میں مرتے دم تک اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھوں گی. تو دیکھیں اگر ہم اس طرح سے قرآن کو سیکھیں گے اور اس سے عمل کی بات نکالیں گے اور اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کریں گے، تبھی تو ہمیں پھر اس قرآن سے پیدا ہوگا، تبھی ہم پھر ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو کامیاب لوگ ہیں. اگر ہم سورہ مکمل کر کے ختم کر کے نوٹس بنا بنا کے رکھتے جائیں گے لیکن زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو ہم نے کوئی فائدہ ہی نہیں لیا اس سے. اور ہر سورے کے بعد میں اسپیشلی ہماری ساری GPS گروپ لیڈرز کا خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت وہ محنت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ساری گروپ لیڈرز کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اخلاص عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور آپ سب بھی وہاں اپنے گھر رہتے ہوئے آپ بھی یہ قرآن لوگوں تک پہنچا سکتی ہیں، آپ لوگوں کو اس کورس سے جوڑ سکتی ہیں. اور الحمدللہ فہم القرآن کے کورس کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہوگا.
سورۃ البقرہ کی آیت 25 تک ہم نے مکمل کیا ہے. اتنی آسانی سے تھوڑی تھوڑی آیتیں لے کر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ رہے ہیں. اس میں تفسیر زیادہ نہیں ہے. اس کورس میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ہر ایک ورڈ کا ٹرانسلیشن الگ الگ کر کے بتایا گیا ہے. اور پھر 1 مہینے کے بعد اس میں آپ کو سوال بھی پوچھے جاتے ہیں، آپ کو ترجمہ کر کے بتانا ہے آیات کا. تو اگر آپ لوگ واقعی شوق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ، آپ اور زیادہ جڑنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کو بغیر ترجمے کے ساتھ سمجھ سکیں عربی میں، تو آپ فہم القرآن کا کورس ضرور جوائن کیجئے گا. اپنے گروپ لیڈر سے کہیں. اور ہفتے میں ایک ہی لیسن آتا ہے ہر منگل کے دن، اور 10 یا 12 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگی. 3-4 آیات لیتے ہیں ہم اور لفظ بہ لفظ ترجمہ اس میں سکھایا جا رہا ہے. تو نیکیوں میں آگے دوڑیں. وقت بہت کم ہے. ہم نے اپنی رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن سے رشتہ جوڑنا ہے. میری پیاری بہنوں، قرآن سے جڑ جائیں ہر طرح سے، یعنی حفظ بھی کریں، اس کا ترجمہ بھی سیکھیں، تفسیر بھی سیکھیں، تدبر بھی کریں، ہر چیز. جب ہم اس طرح قرآن کے ساتھ گھل مل جائیں گے نا، تو آپ یقین کریں کہ یہ قرآن زندگیاں بدل دیتا ہے اور آخرت میں درجے بلند کر دیتا ہے. تو قرآن کے ساتھ ہر طرح کا رشتہ رکھیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ کریں، اور یہ وقت میں برکت ہی لے کر آئے گا. پریشان نہ ہو. جب آپ یہ کورس کریں گے، آپ اور کچھ آگے سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی زندگی میں، آپ کے وقت میں برکت لائے گا. پریشان نہ ہو، بسم اللہ کہہ کے قدم اٹھائیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کس طرح برکتیں نازل فرماتا ہے. اور ضرور کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی اس کورس کے ساتھ جوڑیں. ہمارا جو تفسیر والا کورس ہے اصحاب القرآن، اور ترجمے والا فہم القرآن. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی کوششوں کو قبول فرمائیں، آپ سب کا علم حاصل کرنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور آپ سب کو اپنا محبوب بنا لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.